الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے اہم اور بہت زیادہ ہیں۔ پہلا سوال شامل کرتے ہیں ڈاکٹر مظہر الاسلام میں لاہور سے۔ یہ کہتے ہیں کہ سالک محنت سے قرب الہی پاتا ہے، اس کو بڑی ریاضتوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن جبکہ مجذوب جو ہے اسے اللہ تعالیٰ خود بخود منتخب کر لیتا ہے۔ یہ کام تاثر ہے کہ جو مجذوب ہے اسے اللہ نے سلیکٹ کر لیا، منتخب کر لیا، اور جو سالک ہے اس کو بڑی محنت کرنا پڑی اور پھر قرب الہی ملا۔ کیا فرق ہوتا ہے دونوں کے اندر؟ کیوں اس کسی ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ خود منتخب کر لیتا ہے کہ یہ مجذوب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ مجذوب ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تصوف یا سلوک میں جو مجذوب ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے جو باقاعدہ تصوف کی تربیت لے رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اور جسے انوارات و تجلیات کا ایک مشاہدہ یا ایک حصول ایک راستے پہ چل پڑا ہے، تو کسی جگہ جا کر اس کے گواہ جواب دے جاتے ہیں، اس کا ذہن ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کچھ ایسی باتیں اس کی آتی ہیں مشاہدے میں جو اس کی جو دماغ کی صلاحیتیں انہیں چھل کر دیتی ہیں، اور جب وہ چھل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ مکلف نہیں رہتا، پاگل ہو جاتا ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ یوز لیس ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یعنی اگر کوئی واقعی راہ سلوک پہ چلتا ہوا سلوک کی وجہ سے پاگل ہو گیا تو جو کچھ لے چکا تھا وہ تو اس کا رہ گیا، آگے وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں، مقرب کہاں سے ہو گیا۔ اچھا۔ جذب اگر کوئی مرتبہ ہوتا تو نبی مجذوب ہوتے، ایسی کوئی نبی مجذوب نہیں ہوا۔ جذب کمزوری ہے۔ صحیح صحیح۔ یعنی آدمی کی صلاحیتیں شل ہو جاتی ہیں، دماغ کام چھوڑ دیتا ہے۔ جب دماغ کام چھوڑ دے بندہ شریعت کا مکلف نہیں رہتا۔ اس کے بعد اگر وہ غلطیاں بھی کرتا ہے یا وہ کوئی نیکی کر کو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، اس کا دماغ ہی چھل ہو گیا۔ جو پیچھے وہ لے کے آیا تھا وہ اس کے پاس رہ گیا، آگے اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ جیسے مر گیا جیسے زندہ ہے برابر ہے۔ تو منتخب کیسے ہو گیا؟ اگر یہ انتخاب ہوتا تو سب سے پہلے نبی مجذوب ہوتے۔ تو یہ غلط کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ یہ جو مجذوب ہے یہ یوز اللہ کے لیس بہت قریب ہے۔ یوز لیس ہے، قریب کہاں ہے بیچارہ۔ اچھا۔ یعنی جہاں تھا وہاں تک رہ گیا، اب جب دماغ کام چھوڑ گیا تو وہ پچھلا تو ضائع نہیں ہوگا، لیکن آگے وہ کچھ کما نہیں سکتا۔ جیسے دنیا میں ایک آدمی اچھے عہدے پہ بھی ہے، پاگل ہو جاتا ہے تو ختم، پھر وہ کیا رہے گا۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو جذب کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمزوری ہے۔ صحیح۔ اگر یہ کمال ہوتا تو انبیاء میں ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ کوئی نبی مجذوب نہیں ہوا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ اور اس پروسیس سے گزر کے جو آگے پار نکل جاتا ہے، اور جو پیدائشی پاگل ہوتے ہیں انہیں ہم خواہ مخواہ مجذوب بنا لیتے ہیں۔ مجذوب صرف وہ ہوتا ہے جو راہ تصوف پہ چلتے ہوئے کسی تجلی کسی مشاہدے کی وجہ سے اس کا دماغ کام چھوڑ جاتا ہے تو اسے مجذوب سالک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پیدائشی پاگل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے ویسے ہی لگا دیا، یہ تو ہم نے ویسے ان کے ساتھ بزرگی لگا دی۔ بالکل ٹھیک۔ جسے اپنا ہوش نہیں ہے وہ آپ کو کیا سنبھالے گا۔ بالکل ٹھیک۔
بالکل تو صحیح۔ یہ کمزوری ہے، مجذوب کوئی سلیکٹڈ یا منتخب نہیں ہوتے، ایک کمزوری ہے، انسانی بشری کمزوری ہے، اس کا شکار ہو جائے۔ صحیح، بالکل تو یہ ٹھیک، کانسیپٹ بنیادی طور پر غلط ہے، غلط ہے، بالکل ٹھیک، اور کسی مجذوب کے پاس جانے کا کچھ حاصل نہیں ہے، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ اسے دعا کا ہوش ہے، نہ بدعا کا ہوش ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صحیح، یہ محض ہمارے اوہام ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تانیہ اسلام آباد سے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں نے اکثر اہل نظر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ اس دنیا جیسی کئی اور دنیایں بھی ہیں جہاں ہم جیسے ہی انسان بستے ہیں، تو یہ کیا درست ہے؟ دنیاؤں کا ہونا تو آپ کی سائنس نے بھی ثابت کر دیا، بالکل، یہ تو کوئی عجیب بات نہیں۔ انسان کا ہونا اسی زمین پر ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے انسان، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام یہیں اتارے گئے، یہیں تمام انبیاء آئے، کسی دنیا میں کوئی اور نبی آپ نے قرآن میں، حدیث میں، کسی مذہبی کتاب میں، کسی کانسیپٹ میں پڑھا؟ نہیں، اور دنیاؤں کا ہونا اور بات ہے، ٹھیک ہے، وہاں کوئی مخلوق وہاں کی بستی ہو وہ اور بات ہے، یہ مخلوق جسے شرف انسانیت بخشا گیا اور جسے عظمت الہی کا شعور دیا گیا اور جسے بہترین مخلوق قرار دیا، یہی مخلوق ہے جس میں انبیاء پیدا ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں پیدا ہوئے، اور ایسی کہیں کوئی مخلوق نہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ شاہین خالد ہیں سلامت پورہ لاہور سے، ان کا سوال ہے کہ جب کوئی اس جہان فانی سے رخصت ہونے لگتا ہے، یعنی کہ وقت نزاع، کہتے ہیں اکثر کہ اس کے عزیز و اقارب کی ارواح جو فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اس سے ملنے آتی ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ آپ نے لوگوں کو دیکھا حوالات میں چلے جاتے ہیں، جی، قید ہو جاتے ہیں، ملنے آتے ہیں۔ قید سے رہائی ملے گی تو آئیں گے، وہ تو قید ہے۔ بزرگوں کی ارواح جو نجات میں ہیں وہ جنت ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، جنت چھوڑ کر یہاں کون آتا ہے؟ بالکل ٹھیک، اور جو گرفتار بلا ہیں، ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کا مفہوم ہے کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا، گڑھا ہے، ٹھیک ہے، جو گرفتار ہے اسے آنے کوئی نہیں دیتا، جو جنتی ہے اسے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جنت چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ فرشتے آتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، بندہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نیک ہے تو فرشتے بھی جنت کے ہوتے ہیں، بدکار ہے تو فرشتے بھی عذاب کے ہوتے ہیں، کوئی روحیں شوہیں نہ آتی ہیں نہ جاتی ہیں، روحیں اپنے معاملات میں مگن ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ غلط ہے، مفروضہ ہے۔ بالکل صحیح۔ عمر الوی برے والا سے یہ کہتے ہیں کہ وسوسوں سے نجات پانے کے لیے کیا کیا جائے؟ بڑا آسان ہے، وسوسے کو چھوڑ دیں۔ لیکن چھوڑا کیسے جائے جی؟ نہیں، تو بات یہ ہے وسوسہ ہوتا کیا ہے؟ ایسے خیالات کا آتے جانا، آپ ان خیالات پہ غور کرتے ہیں تو وہ بڑھتے جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ان کو رد کر دیں ختم ہو جاتے ہیں۔ صحیح، دیکھیں نا، اب رد کرنے کے لیے بھی کوئی آپ کے پاس کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ اصل بات تو وہ یہی آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، لاحول پڑھنا شروع کر دیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اس کے معنی پہ غور کرنا شروع کر دیں، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں، آخری 2 سورتیں پڑھنا شروع کر دیں، اس کے معنی پہ غور شروع کر دیں، وسوسے کی طرف توجہ ہٹا لیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح، صحیح، وسوسہ آنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، اور یہ ایک بار نہیں آتا، ساری دنیا کو آتا ہے، ہر زیرو کو آتا ہے اور ہمیشہ آتا ہے، چونکہ ایک شیطانی حرکت ہے، وہ کوشش کرتا ہے بندے کو الجھانے کی۔ اب اس کا رد آپ کے پاس سوٹی اور لاٹھی سے نہیں ہے، صحیح، اس کا رد آپ کے پاس اللہ کی یاد ہے۔ جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو شیطان کی وہ تدبیر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح، تو آپ اللہ سیکھیں، ذکر کیا کریں، اگر ذکر قلبی نصیب نہیں ہے، کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، اس کے ترجمے پہ غور شروع کر دیں، آپ کو لاحول والا آتا ہے وہ شروع کر دیں، معوذتین پڑھیں اور ان کے ترجمے پہ غور کریں تو دیکھیں اللہ بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ کمزور ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، سبحان اللہ، تو آپ ادھر متوجہ ہو جائیں تو وہ ختم ہو جائے گا۔
بالکل ہم کرتے یہ ہیں کہ اسی کو سوچتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مجھے نہیں چھوڑتا. بھئی آپ اسے نہیں چھوڑ رہے ہو, آپ اسے چھوڑ دو. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. نجمہ شافع لاہور سے ان کا سوال ہے کہ صدقہ کیا ہے, کیسے دیا جاتا ہے, کسے دیا جاتا ہے, کہاں دینا افضل ہے؟ صدقہ وہ ہے جیسے آپ پر زکوٰۃ فرض ہے, ٹھیک ہے, تو فرض تو آپ نے دینی ہی دینی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو اللہ کی راہ میں آپ نفل دیں گے, ثواب کے لیے مزید زکوٰۃ کے علاوہ دیں گے, وہ صدقہ کہلائے گا. ٹھیک ہے, جس طرح فرض ہے, اب مزید ثواب کے لیے آپ جو عبادت کرتے ہیں وہ نفل ہو نفل جاتا ہو جاتی ہے. ہے. ٹھیک نفل کا معنی ہی فائدہ ہے, نفل کا لفظی معنی ہے فائدہ, مزید استفادہ, فائدہ حاصل کرنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو صدقہ نفل عبادت ہو جاتا ہے. اب زکوٰۃ پہ پابندی ہے کہ آپ مسلمان سے لیتے ہیں, مسلمان ہی کو دے سکتے. ٹھیک ہے, صدقے پہ وہ پابندی نہیں ہے, آپ نان مسلم کو بھی دیں, جو بھی غریب ہو, جو بھی بیمار ہو, جو بھی معذور ہو, کسی کو بھی دیں. وہ صدقہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ صرف مسلم کو دی جاتی زکوٰۃ لی بھی مسلمانوں سے جائے گی, اور خرچ دی بھی صرف مسلمانوں پہ مسلمانوں ہوگی. کی. صحیح, بالکل ٹھیک. اور صدقات جو ہیں, صدقات جو ہیں وہ اس میں انسان, پوری عالم انسانیت, جانور بھی شریک ہیں. آپ کسی بھوکے پیاسے جانور کو پٹھے خرید کر ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے. تو اس میں افضل کہاں پہ ہے صدقہ دینا؟ جہاں کوئی ضرورت مند ہو وہ وہیں افضل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یعنی آپ عیاشی کے لیے نہ دیں, پیشہ وروں کو ٹھیک نہ ہے. دیں, ضرورت مندوں کو دیں. تو جس ضرورت مند کو جس کی ضرورت پوری کریں گے وہ افضل ہے. وہ افضل ہے. بالکل ٹھیک ہے. عزیز جی, سوالات اور بھی ہیں, شامل کریں گے پروگرام میں, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں, تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے, 0333455021. اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے, questions@almurshid.tv. ایک مختصر کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.